کانفرنس کے تیسرے روز کا آغاز اردو غزل کے مشاہیر کی نشست سے کیا گیا۔ عائشہ آفرین رپورٹ کر رہی ہیں۔ ہزار اس نے یہ چاہا کہ میں بکھر جاؤں، سو میں نے صبر کیا، صبر بھی قیامت کا۔ عالمی اردو کانفرنس کے تیسرے روز کا پہلا سیشن اردو غزل کے مشاہیر کے نام کیا گیا۔ میں اپنے عشق میں سچا ہوں اور کہتا ہوں، میری رگوں میں بڑا زہر ہے رقابت کا۔ مجلس کی صدارت کے فرائض افتخار عارف اور افضال احمد سید نے انجام دیے۔ مثلاً جان جو ہیں وہ بالکل ایک سطح پر بالکل سمجھ میں آنے والے شاعر ہیں۔ شعر پڑھا آپ نے اور فوراً اس کی تفسیر ہوئی، غالباً ان کی مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ جان اہلیہ کے کلام پر گفتگو کرتے ہوئے پیر زادہ سلمان کا کہنا تھا کہ جان کی شاعری میں اشتراکیت اور انفرادیت کا رجحان واضح ہے۔ جان کے بارے میں ہم چونکہ میں شعر سناتا ہوں تاکہ آپ محفل کا رنگ جمع رہے، لیکن جان کی ایک بات کو لیتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جان کی شاعری میں، صرف ایک بات پہ مرکوز کرتا ہوں، وہ ہے رائگانی۔ رائگانی کہتے ہیں کسی ضائع ہو جانے کے احساس کو، ٹھیک ہے؟ جان کی شاعری میں آپ کو رائگانی ملے گی۔ کس کو فرصت کہ مجھ سے بحث کرے اور ثابت کرے کہ میرا وجود زندگی کے لیے ضروری ہے۔ محبوب ظفر کا نشست سے خطاب کرتے ہوئے احمد فراز کے حوالے سے کہنا تھا کہ فراز کی شاعری میں رومان، احتجاج، مزاحمت اور جدوجہد نظر آتی ہے۔ پھر فراز صاحب نے محبت جیسے متروک موضوع کو بھی نئی زندگی دی۔ دیکھیے ایسا شعر کس نے کہا ہوگا کہ ذکر اس غیرت مریم کا جب آتا ہے فراز، گھنٹیاں بجتی ہیں لفظوں کے کلیساؤں میں۔ پینل میں یاسمین حمید، فاطمہ حسن شامل تھے، جبکہ موضوع گفتگو مشہور و معروف شاعر منیر نیازی، شکیب جلالی، جگر مراد آبادی، ناصر کاظمی اور دیگر شامل تھے۔ 4 روزہ 16ویں عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا روز اردو افسانے کے مشاہیر کے نام نگران وزیر تعلیم رینا حسین کی بھی شرکت۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ افسانے قدیم جدید انداز پر گفتگو، نامور افسانہ نگاروں کا تذکرہ۔ نگراں وزیر تعلیم رانا حسین بھی کانفرنس کا حصہ بن گئیں۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام 4 روزہ 16ویں عالمی اردو کانفرنس کے تیسرے روز اردو افسانے کے مشاہیر کے عنوان سے سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت زاہدہ ہنا اور اسد محمد خان نے کی۔ ہمیں اس سچائی کو تسلیم کرنا ہوگا کہ شاعروں کے نوحوں اور تنبیہوں کا اثر غاصبوں پر نہیں ہوتا، ہاں وہ مظلوموں کو اکٹھا ضرور رکھتے ہیں۔ تو محمود درویش کا بھی اثر نہیں ہوا، اور فلسطین میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سب کے باوجود ہو رہا ہے کہ وہاں کے شاعروں نے ہمیشہ اس پر لکھا۔ ناصر عباس، ڈاکٹر طاہرہ اقبال، ڈاکٹر نجیحہ عارف، اخلاق احمد اور مرزا حامد بیگ نے افسانہ نگاروں کی خوبیوں کو اجاگر کیا۔ مجلس صدر زاہدہ ہنا نے مشاہیر اردو افسانے پر کہا کہ غلام عباس نے پاکستان میں انتہا پسندی کے حوالے سے بھی افسانہ لکھا۔ قرۃ العین حیدر سمیت اردو افسانے کے مشاہیر کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ آگے چلتے جائیں تو بے شمار ایسے لکھنے والے ہیں اور آج تک کہ جنہوں نے اردو افسانے کی جسے کہنا چاہیے کی بڑھوتی میں اضافہ کیا اور بہت زیادہ اردو افسانے کو مالا مال کیا ہے۔ اسد محمد خان کا کہنا تھا کہ افسانوں نے مجھے اپنے شہر میں گرفتار کیا۔ پاکستان عظیم ملک ہے اور یہاں کے قاری بھی عظیم ہیں۔ اس خوبصورت زبان اور اس عظیم الشان ملک اور یہاں کے قاریوں کا بہت خیرت مند ہوں۔ مجھے بہت میرے نصیب بدل گئے اس فن کی طرف آنے سے، میرے نصیب بن گئے، مجھے سوچنے اور پڑھنے کا اب۔ کانفرنس کے دوران بامقصد تعلیم پر سیشن شرکا گفتگو میں صوبائی وزیر تعلیم رانا حسین، صادقہ صلاح الدین، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر امجد سراج میمن اور سید جعفر احمد نے اظہار خیال کیا۔ کیونکہ ہم یہ جیسے کاظم سعید نے کتاب لکھی تھی 2 پاکستان، ہم لوگ 2 پاکستان بنا رہے ہیں، ایک غریبوں کا پاکستان اور ایک امیروں کا پاکستان۔ صوبائی وزیر رانا حسین نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کا رجحان یقینی بنایا جائے، اور میں سمجھتی ہوں کہ تبدیلی زبردستی نہیں بلکہ اصلاحات سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور یہ وہ کالج ہے بدقسمتی سے جہاں کچھ عرصہ پہلے ہمارے سی ایم صاحب بھی میرے ساتھ گئے تھے اور انہوں نے بڑے سخت فیصلے کیے تھے،
انہوں نے سسپینڈ کیا تھا، یہاں تک کہ ڈائریکٹر جنرل کو بھی سسپینڈ کر دیا تھا. تو مجھے یہ یقین تھا کہ شاید اس خوف سے یہ اتنا، اور وہاں ایک نئی پرنسپل بھیجی گئی اور اساتذہ بھی کچھ 2-3 چینج کیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیونیٹیو طریقہ ہے، یہ جو سزائیں دینے کا یا لوگوں کو کسی طریقے سے پابند بنانے کا بائی فورس، یہ نہیں کام کر رہا. سید جعفر احمد نے کہا کہ اگر نصاب سازی اچھی ہو بھی جائے تب بھی پڑھانے والے وہی پرانے رہیں گے، لہٰذا نصاب کے ساتھ اساتذہ کو بھی بہتری کی ضرورت ہے. عالمی اردو کانفرنس کی ہی بات کریں گے. کئی سیشنز ہوئے، بچوں کا ادب زیر بحث آیا تو خواتین کی جدوجہد اور چیلنجز کے حوالے سے بھی خصوصی سیشن کا انعقاد کیا گیا. ترکی اور ایران میں اردو کی مقبولیت پر بھی خیالات کا اظہار ہوا. اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زبان آئی. 16ویں اردو کانفرنس کا تیسرا روز، کئی موضوعات پر مختلف سیشن کا انعقاد. ماہرین ادب نے اپنی آراء سے کانفرنس کو تازگی بخشی. کراچی میں جاری ادبی میلے میں خواتین کے کردار کو بھی مد نظر رکھا گیا. خواتین کی جدوجہد پر نشست رکھی گئی. مجلس خطاب میں کیشور ناہید کا کہنا تھا کہ ہم ذہنوں کی تربیت نہیں کر رہے بلکہ بچوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ نور مقدم جیسی کہانیوں کی صورت میں سامنے آتا ہے. تو ہم نے ذہنوں کو پرورش نہیں کیا، ہم نے فیشن کو پرورش کیا، ہم نے ڈیزائنرز کو پروموٹ کیا، ہم نے کتاب کے کلچر کو پروموٹ نہیں کیا. جب میں اپنے بچے کسی خاتون سے آ کے یا مرد سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے بچے نے کتاب لی، صوفی صاحب کی اتنی ساری کتابیں ہیں، فلاں کی اسماعیل میرٹھی کی اتنی کتابیں ہیں، ہاں میرے بچے کو بڑے ڈسٹرب آ کے کہتی ہے میرے بچے کو اردو نہیں آتی. کانفرنس کا ایک سیشن بچوں کے نام رکھا گیا. بچوں کے ہر دل عزیز لکھاری اشتیاق احمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فاروق احمد کا کہنا تھا کہ اشتیاق احمد نے جاسوسی ناولز میں ایک فیملی مین ہیرو کی بنیاد ڈالی. اشتیاق احمد کے تذکرے کے بغیر بچوں کے ادب کا تذکرہ نامکمل اور ادھورا ہی نہیں، بے معنی اور غیر مستند ہے. علم کیمیا کی زبان میں کہا جائے تو اشتیاق احمد کا نام ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. وہ اس طرح کہ اشتیاق احمد کا نام 20 سے 55 برس کی عمر کے کسی اردودان کے سامنے لیجئے اور جواب سے گھڑی بھر میں جان لیجئے کہ موصوف کا بچپن ہی سے شغف مطالعہ رہا ہے یا پھر یوں ہی بڑھ ہانکتے ہیں. عالمی اردو کانفرنس میں ترکی اور ایران میں اردو کے حوالے سے گفتگو کی گئی. تحسین فراقی کا کہنا تھا کہ ایران کی تہران یونیورسٹی میں اردو سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو اسے سیکھنے میں توجہ دیتے ہیں. پھر میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ صرف اردو کی زبان کی حیثیت سے نہیں، جو اردو ادب ہے اس کو پڑھنے میں یا تو اردو زبان پڑھنے میں جو فارسی کا اتنا بڑا دخل ہے پہچانا چاہیے. ایران سے تعلق رکھنے والی وفا یزدہ کا کہنا تھا کہ وسط ایشیا سے تعلق رکھنے بڑھانے کے لیے فارسی سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا. اور سندھ کابینہ میں پھر توسیع. سید احمد شاہ نے نگران وزیر کا حلف اٹھا لیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے احمد شاہ سے حلف لیا. تقریب میں نگران وزیر اعلیٰ، وزراء، مشیر اور افسران بھی شریک ہوئے. احمد شاہ کو اطلاعات، اقلیتی امور اور سماجی تحفظ کے قلمدان سونپ دیے گئے. احمد شاہ نے کہا کہ ذمہ داریاں بخوبی نبھاؤں گا، عوام کو خدمت نظر آئے گی. شاہزیب حسین کی رپورٹ. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر احمد شاہ نے نگراں صوبائی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. میں محمد احمد شاہ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں. حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں منعقد ہوئی. چیف سیکرٹری سندھ نے تقریب کی نظامت کے فرائض انجام دیے. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے نگراں صوبائی وزیر سے حلف لیا. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، نگراں صوبائی وزیر عمر سومرو، محمد احمد شاہ کی اہلیہ چاند گل شاہ، صاحبزادی فاطمہ شاہ، صاحبزادے تیمور علی شاہ اور جہانزیب علی شاہ بھی موجود تھے. نگراں صوبائی وزیر سید احمد شاہ نے کہا کہ جو ذمہ داریاں دی جائیں گی بخوبی نبھاؤں گا، عوام کی خدمت نظر آئے گی. عہدے کے مطابق جیسا کام کرنا چاہیے، جو بھی وزارتیں میرے پاس ہوں گی اس میں ابھی میں نے حلف اٹھایا ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور جو ذمہ داریاں میرے پاس ہیں انشاءاللہ بخوبی آپ کو نظر آئے گا آئندہ دنوں کہ میں کیسے کام کروں گا. تقریب میں معروف شاعر افتخار عارف، منور سعید، شاعرہ غزالہ حبیب، صحافی و اینکر سہیل وڑائچ، غازی صلاح الدین، ایوب شیخ، دانیال عمر، شکیل خان، بشیر صدوزوئی و دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں. کیمرامین حیدر علی کے ہمراہ شادب حسین، سٹی 21. شہر قائد پر مہنگائی غالب آ گئی. غذائی اجناس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. ہول سیل کی سطح پر چاول 10 سے 20 روپے فی کلو تک مہنگے ہو گئے. اشیاء ضروریہ کی ہوش ربا قیمتوں سے شہری پریشان ہو گئے. وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے. کراچی پر مہنگائی کے وار.
غذائی اجناسی کی قیمتوں میں اضافہ، چاول بھی مہنگے ہو گئے۔ ہول سیل میں سپر باسمتی چاول 20 روپے اضافے سے 380 روپے فی کلو پر پہنچ گئے۔ سیلر چاول 320 روپے سے بڑھ کر 340 روپے کلو پر پہنچ گئے۔ پونیا چاول 20 روپے مہنگے ہو کر 240 اور ٹوٹا چاول 200 سے بڑھ کر 220 روپے کلو تک جا پہنچا۔ تاجر ذخیرہ اندوزی کو چاولوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ تو ہم یہی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اتنا ایکسپورٹ کرنے کے باوجود بڑا چاول میں کچھ کمی ہوئی تھی، اس میں بھی آج 10 روپے 15 روپے تیزی آنے کا ہو گئی ہے۔ اب کیا کریں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نیا چاول، ہماری فصل، ہماری ہر چیز، تو پھر بھی اتنا مہنگا ہو رہا ہے، یہ سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کر رکھی ہیں۔ غذائی اجناس اشیاء ضرورت کو بھی قوت خرید سے بحال کر دیا ہے۔ کیمرامین قبر آبدی کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ مقامی طور پر بننے والے صابن اور شیمپو کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ 3 ماہ کے دوران ہوش ربا اضافہ ہوا، تاجروں کے لیے کاروبار مشکل ہو گیا۔ بسیم افتخار کی رپورٹ۔ مقامی کمپنیوں کے پر نکل آئے، صابن اور شیمپو کی قیمت میں کئی گنا اضافہ کر دی۔ مقامی سطح پر شیمپو کی بڑی بوتل 350 روپے سے بڑھ کر 900 روپے اور چھوٹی بوتل 120 روپے سے بڑھ کر 500 روپے تک جا پہنچی۔ لوکل صابن بڑا فی درجن 500 روپے سے بڑھ کر 1250 کے ہو گئے۔ پرفیوم کی قیمت میں 3 گنا اضافہ۔ بولٹن مارکیٹ کے صدر رفیق جدون کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں سے پریشان ہیں، تو وہیں کمپنیاں ناجائز منافع خوری کر رہی ہیں۔ بجلی کا بل ہے جو 500 700 یا 1000 1500 روپے کا، آج وہ ہزاروں میں آ رہا ہے۔ 200 میں اپنے مسافت میں میرے جیب میں پڑا ہوا 230 روپے یونٹ کا جو بل ہے مجھے وہ 14,000 روپے کا ہے گریلو سر، جن کا ریٹ پہلے 300 350 400 روپے تھا، آج وہ 900 روپے پہ پہنچ گئی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچی کی ضرورت ہے، گھر والوں کی ضرورت ہے، جو چیز وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ ہماری دکانداری پر اثر پڑے گا نا۔ تاجروں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ایسے اقدامات کرے جس سے کاروبار کو متاثر کرنے والی رکاوٹیں دور ہو سکے۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ کھیل کے میدان میں چلیں گے۔ گلستان اسکواڈس ٹریننگ سینٹر میں 3rd پروگریسو اسکواڈ کیمپ اینڈ سپورٹس گالا، مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ طلبہ و طلبات کے لیے کھیلوں کی سرگرمیاں، جسمانی اور ذہنی فٹنس کو بہتر کرنے کا عزم۔ گلشن اقبال گلستان اسکاؤٹ ٹریننگ سینٹر میں 3rd پروگریسو کیمپ اینڈ سپورٹس گالا منعقد ہوا۔ سپورٹس گالا میں 16 اسکولز کے طلبہ و طلبات نے ٹریک، آرچری اور ماس ریسلنگ کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ طالبات کا کہنا تھا اسکول انتظامیہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں موقع دیا، ایونٹ کو بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ اسکول پروگریسو گرامر اسکول کی طرف سے ایونٹ ہو رہا ہے اور یہ یہاں پہ بہت کچھ سکھایا جاتا ہے جو اسکول سے نہیں سیکھا جا سکتا، وہ یہاں پہ آ کے سیکھا جا سکتا ہے۔ ہر اسکول میں تقریباً ہونی چاہیے تاکہ بچے ان میں دلچسپ لیں۔ ریسز میں لیا، پارٹیسپیٹ کیا اور ایروبک میں لیا، بہت ہمیں مزہ آیا۔ ہمارے سر نے ہمیں یہ موقع دیا ہمیں موقع کہ ہم ان چیزوں میں حصہ لے سکیں۔ ایونٹ آرگنائزر الطاف احمد کا کہنا تھا بچوں کے درمیان مقابلے کرانے کا مقصد ان کو ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط کرنا ہے۔ تقریباً 16 اسکولز جو ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور جو کہ شیرشاہ سے آئے ہیں، بلدیہ سے آئے ہیں، اورنگی ٹاؤن ہے اور میٹروول۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کے گیمز ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم تو چیز اسکاؤٹنگ ہے۔ اسکاؤٹنگ بیسیکلی یہ ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پہ بچوں کو جو ہے نا اسکل ڈیولپمنٹ کا ایک نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو گیمز کرایا جاتا ہے تاکہ بچہ فزیکلی ایکٹیو ہو جائے۔ 3rd پروگریسو اسکاؤٹ ٹریننگ سینٹر میں طلبہ کا 3 دن کا کیمپ بھی لگایا ہے، جس میں طلبہ کو ریسکیو کی ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ کیمرامین قیوم شیخ، کیمرہ، سٹی 21۔